بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پاکستان، نئی سوچ کے ساتھ اور نئے واقعات کے ساتھ انوار عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الیکشن 2008 بار بار بانی چیئرمین پی ٹی آئی کس بات پر بضد تھے کہ ایک دفعہ الیکشن کرا دیں. بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ شاید الیکشن ہونے کی صورت میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ہراساں کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، روپوش ہیں وہاں پر، ایون کہ پولنگ ڈے پر بہت ساری جگہوں میں کیمپس نہیں لگانے دیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کیمپ وہاں پہ نہیں لگے نظر آئے. ہم نے خود بہت سارے حلقوں کا وزٹ کیا اور اوورآل جو صورتحال رہی اس پر تو میں ستی صاحب کے کمنٹس لوں گا، لیکن جو میں یہ کہوں گا کہ یہ جرلو پھر گیا ہے. بہت ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سیاہی کو جو اس وقت ایک مخصوص سوچ کے خلاف جو اس وقت ان کے چہروں پہ لگی ہے اسے مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے، نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس پر ستی صاحب کا میں کمنٹس لینا چاہوں گا. ستی صاحب یہ کیا ہو گیا؟ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ اس طرح کا جرلو پھیرے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ڈے پر جو موبائل سروس بند کر دی گئی نا، اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کا ہوا. ان کی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی رہ گئیں، ان کی بریانیاں جو ہے وہ تیار تھیں کہ جناب آئیں گے، اور وہ اب خود مان رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ خود یہ ہاتھ ہو گیا کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ مینیج ہوگا. اور پھر وہ اب پوچھیں کہ کیوں ہارے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ لوگ نکل آئے تھے. یعنی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ایک تو انہوں نے شوشہ نہیں کیا، نہ انہوں نے جھنڈے لیے، نہ انہوں نے کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے، خاموشی سے انہوں نے کہ ووٹ ڈالے، یعنی اپنا غصہ جو ہے نا وہ نکالا ہے. اور پنجاب اور کے پی میں تو جو چیزیں ہیں وہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے میرا خیال ہے خوب لیا گیا ہے، وہ بھرپور طریقے سے لیا گیا. اور دوسری بات ہے کہ ایک طرف جنون تھا، غصہ تھا، نفرت تھی، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ووٹ میں نے ڈالنا ہے. بے شک کئی لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر سے ملک سے آئے، یعنی اوورسیز پاکستانی بھی آئے، کئی بڑے دور دراز سے آئے، کسی نے رکشہ لیا، کسی نے گاڑی لی، کوئی پیدل گیا، لیکن انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. دوسری طرف وہ ویٹ کرتے رہے کہ گاڑی فلانی جگہ کھڑی ہوگی، پک کریں گے تو ہم جائیں گے، اور یہ اوورآل صورتحال تھی. اور انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا کہ شاید اتنا ٹرن آؤٹ نہیں آئے گا. تو یہ لوگ جب نکل آئے، اور بزرگ بھی نکلے، خواتین نکلے، بچے نکلے، اور آپ دیکھیں نا یو ایس کے نائب ترجمان جو ہے انہوں نے بھی بڑا سخت قسم کا ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے جو آپ ان کو آزاد اظہار رائے اس کا. دیکھیں، آپ الیکشن کمیشن تو مکمل طور پر فیل ہو گیا میرے خیال سے. میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یہ وہ کال میں جو کہہ رہا تھا نا، اصل وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے منہ پہ لگنی چاہیے کہ یہ جس طرح کا 24 گھنٹے سے زائد وقت ہو گیا ہے، ابھی تک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 161 نشستوں کے ابھی تک نتائج سامنے نہیں آ سکے. مطلب اس میں بھی آپ کس طرح کے نتائج آ رہے ہیں، رات کو نتائج کیا آتے ہیں، صبح نتائج کیا آ رہے ہیں، یہ جس طرح کی بہت ساری ابھی بھی دیکھیں 3 جگہوں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں امیدوار بیٹھے ہیں. نہیں، اب دھاندلی نظر آ رہی. دیکھیں، اتنا فرق نہیں پڑتا کہ تقریباً 40 یا 50% جو ہے وہ رزلٹ بھی آ جائے، اور ایک رہنما جو ہے وہ 20% لیڈ کر رہا ہے، اور اگلے دن جو ہے وہ 1 لاکھ سے ہار رہا ہو. میاں نواز شریف کا تو بڑی حیرت ہو رہی ہے. یاسمین راشد وہ رات تک تو وہ تقریباً اچھا، وہ 33 سے غلطی کیا ہوئی اگر آپ اس کو دیکھیں، 14 پولیٹیکل پارٹیز 0 کسی کو سنگل ووٹ بھی نہیں پڑا. اور جو ٹوٹل ووٹ ہے نا، کینڈیڈیٹ کا اپنا ووٹ بھی نہیں تھا، جو ٹوٹل کاسٹ ووٹ ہوا ہے نا، اس سے درست ووٹ 1000 زیادہ ہے. اور یعنی اس طرح کی کوئی چیز کر کے تو انہوں نے ووٹ ڈال دیا. تو یہ کس طرح کے بلنڈرز کیے جا رہے ہیں. اور پھر اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پر ملک ابرار کے معاملہ پہ ہے، NA51 کا معاملہ ہے، آپ کے ڈپٹی اسپیکر سے بھی زیادتی ہوگی، وہ بھی جیتا ہوا تھا بیچارہ. چلیے اس پہ بعد میں آتے ہیں، اس سے آپ نے داندلی کر کے وہ آپ سے ایک مفصل اور داندلی تھوڑی آپ. لیکن وہ تو اسپیکر سے میرے ایک دوست ابھی سو رہے، میرا فون نہیں اٹھا رہے، تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ اسپیکر بن چکے ہیں. نواز شریف کے خلاف بھی دھاندلی کی نا، مانسرا میں آپ نے اس کو ہرا دیا. گستاخ صاحب نے اتنی بڑی گستاخی حیرت اس بات کی دھاندلی کی کس نے، مجھے یہ بتا دیں. پی ٹی اے والوں نے کی ہے، آپ کے ادھر لوگوں نے کی ہے. وہ کے پی کے میں انہوں نے کے پی کے میں تو پراپر کلین سویپ ہو گیا. سوشل میڈیا میں میرے بہت سارے دوست مسلم لیگ نون کے کہا کرتے تھے کہ کے پی کے میں مسلم لیگ نون کلین سویپ، واقعی کلین سویپ ہو گیا. میرے ان دوستوں کی آج کمنٹس میں نیچے ضرور کروں گا کہ آپ کی بات بالکل درست ثابت ہوئی. کے پی کے سے تو کلین سویپ ہو گیا، یعنی اس لیول پہ ہے. لیکن پنجاب سے بھی ہو رہا ہے نا اس وقت. سابق اسپیکر یعنی ڈپٹی اسپیکر آپ کے مرزا جاوید وہ ہار گئے، ایمل ولی خان وہ ہار گئے، پرویز کھٹک ہار گئے 3 نمبر پہ. ہاں جی، وہ بالکل الحاج جو ہے وہ اصل میں میاں نواز شریف بھی ہار گئے، لیکن شہزادہ گستاخ صاحب نے وہاں پہ کتنے ہزار کی، میرا خیال ہے عمیر بتا رہا تھا 25,000 کی لیڈ سے انہیں ہرایا ہے. یہ ان کے لیے بڑے
بڑے مطلب جس بڑی امبیرسمنٹ ہے. نہیں یہ کیپٹن صفدر کی اچھی خاصی کلاس ہوگی کہ تم نے تو جو ہار گئے نا وہ 50,000 کی لیڈ سے آ رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں. اور یہ کتنی لیڈ, جس کے آپ عمر ایوب کا کہہ رہے تھے بڑا کمزور ہے, وہ دیکھیں 2 لاکھ ووٹ لے گئے, وہ تقریباً 80,000 کی لیڈ سے وہ جیت گئے. دیکھیں نیچو تینوں بھائیوں بھی جیت گئے. دیکھیں آخر پر کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ وہ ہاریں گے, لیکن وہ دیکھیں آخری جو ایک ہفتہ تھا نا, ایک ہفتہ آخری تھا, یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, لڑنے والے بھی مایوس ہو جائیں گے کہ عمران خان کو 3 کیسز میں ڈال دیا گیا, اب تو یہ آئے گا ہی نہیں باہر. مجموعی طور پر اس کو 30 سال کی سزا دے دی. نجی ٹی وی چینل نے اس رات 11 بجے ان کی آڈیو اے آئی کر دی کہ وہ جو ڈبنگ کی ہوئی تھی وہ چلا دی کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, بائیکاٹ کر لی. لیکن راجہ بشارت کے ساتھ کیا ہوا, اس کی فیک آڈیو ویڈیو چلائی گئی اس میں فوری, اور راجہ بشارت تو وہ فارم 45 لے کے ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جینوئن ہے نا. وہ سماویہ طاہر کا بھی یہ ویڈیو پیغام آیا, اس نے کہا جی میں تو 50,000 کی لیڈ سے جیت رہی ہوں. پی ایم ایل این ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا کوئی اور آزاد بھی ہو, جب فارم 45 اگر جینوئن ہے, دیکھیں وہ کلیئر ہے. فارم 45 آپ کو جب آفیسر دے دیتا ہے پولنگ اسٹیشن میں, پولنگ ایجنٹ آپ کا لے کے آ جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس پہ سائن ہوتے ہیں. جب اس پہ آپ جیت رہے ہیں تو پھر آپ کو داد دینی چاہیے کہ ان کے ایجنٹس وہاں پہ بیٹھے رہے. انہوں نے کہا جی فارم 45 لیے بغیر ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, اگر سے تاخیر کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ 57 میں یار راولپنڈی کہاں پہ ہے, دیکھیں پوری ریاست کا انہوں نے مقابلہ کیا, ریاست کی مشینری کا مقابلہ کیا, اور بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا, ڈٹ کے کھڑے رہے, اور آج یہ رزلٹ آ رہا ہے. آپ دیکھیں اس لیول پہ مایوسی پھیلا دی گئی تھی کہ تحریک انصاف کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے, جس طرح لوگ اٹھائے جاتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں خود بھی آپ سے میں ولاگ میں نے کہا تھا کہ ایسی صورتحال میں بائیکاٹ کر دینا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں خان نے ایک چیز ڈٹا رہا, لیکن اس نے کہا جی الیکشن کرائیں, وہ نفس کے ساتھ وہ ایک ہی بات کرتا ہے نا, اس پہ قائم بھی رہا ہے. وہ اس نے کہا یہ نفس کی گیم ہے, اور اگر آپ نفس کی کر لیتے ہیں نا تو وہ کر گیا. اور آج آپ دیکھیں کہ کے پی میں یار لوگوں نے چہرے نہیں دیکھے کہ آپ اگر نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بچہ ہے جی اپنا گجرانوالہ میں بچہ ہے, جو یاد ہے ہم ادھر تھے تو پی ٹی اے کا اپنا ہی بندہ کہہ رہا تھا یار وہ پتہ نہیں ایک نیا بچہ ہے, اس کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا گجرانوالہ گھر اور اس نے جو ہے نا 50,000 سے لیڈ ماری اس کو. یعنی جہاں پہ کچھ ابھی بھی مشکوک ہیں, میرے خیال سے ان کو جانا چاہیے, ٹریبونل میں جانا چاہیے, وہاں پر فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, دیکھا جانا چاہیے کہ اگر کسی نون لیگ والے کو یا پیپلز پارٹی والے کو یا پی ٹی آئی والے کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات ہیں, دیکھیں ابھی تک جو سرکاری جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 56 میں انڈیپینڈنٹ ہے, 34 میں مسلم لیگ نون ہے, اور 30 میں پیپلز پارٹی ہے. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. اس میں سے بیشتر سیٹس وہ ہیں جو کلیئر جیتی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف, وہ نتائج تبدیل کیے گئے, وہ ان کے وکلاء کورٹس میں جا رہے ہیں. کورٹس میں خیر کیا ہونا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے جو ہونا ہے, لیکن جو کچھ ہوا دیکھیں اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں اور کینٹ کی عثمان نواز نے ٹویٹ کیا ہے نا, جی میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں, لیکن علی بخاری جو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیتا وہ اسے ہرا دیا گیا. شعیب شہین انجم وکیل کو جتا دیا گیا. جی اندازہ کریں. دیکھیں چلو آپ اگر ان کی مطالبہ ہے کہ جی آپ یہ فارم 45 بھی دیکھیں اور دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کر رہے ہیں یا دیکھ لیں تو دیکھ لینا چاہیے, دھرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن, میں نے کہا الیکشن کمیشن کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے تھا, اور جو اس ملک کا پیسہ ضائع کیا, عوام کا پیسہ, اس کو واپس کرنا چاہیے. اس کی آپ اس کو دیکھیں نا باڈی لینگویج آپ دیکھیں کہ وہ شخص کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہوتا تو لوگ جوتیاں مارتے ایسے چیف الیکشن کمشنر کو, سویلائز ہوتا کیونکہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے. کہ ان سے کہا گیا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے سارا کچھ افیکٹ ہو رہا ہے, کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا جی, ہمارا ای ایم ای سسٹم نہیں ہوتا, وہ انٹرنیٹ کے بغیر چلتا ہے. آج ابھی آگے کہتے ہیں جناب انٹرنیٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ فارم 45 اس ملک کے ساتھ. اچھا اوورآل صورتحال بتائیں کہ اس وقت جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 56 میں لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے. اب چونکہ 57 ہو گئے ہیں, عمیر بتا رہے ہیں کہ 57 ہو گئے, 35 پہ مسلم لیگ نون ہے, 30 پہ اس وقت پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی کسی نے ایک جے یو اے ایف کی آئی تھنک ایک سیٹ ہے, اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اور بھی آئی پی پی کی میرا خیال ہے میجر جو 3 جو سیٹ یہاں پر جس وقت سرکاری اعداد و شمار ہیں اس وقت جو جاری کیے گئے, انہیں پتہ منصرہ کم تو غیر مذہبی سرکار 15 سے بھی آگے وہاں سے بھی جیت گئے, انہیں 15 منصرہ سے جی تمام 550 پولنگ اسٹیشنز کے مقابلہ اس میں رزلٹ آ گیا, اور اس میں بھی یقیناً انڈیپینڈنٹ جو گستاخ جو میاں نواز شریف والی سیٹ ہے نا جی اس کا, تو یہ صورتحال رہی ہے. تو اس وقت یہ صورت نہیں, آپ لوگوں کو میاں صاحب نے کہا بے وقوف ہیں آپ, بالکل ہی وہ, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اعلان کے پی کے کو, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی ہاں بیوقوف ہے, اب نہیں ہے میاں صاحب, ہم پہلے بیوقوف تھے اب نہیں ہے, اب انہوں نے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے حلقے میں دھاندلی کیوں کی, کیونکہ ادھر ہی بیٹھ کے آپ کہہ رہے تھے
کہ یہ ہوگا, اور اب آپ نے کیا کیا وہاں پہ. لوگ مجھے پتا ہے کچھ لوگ باہر سے آئے تھے, کچھ لاہور سے آئے تھے, کچھ کے پی سے آئے تھے, وہاں ہوا کیا ہے ویسے سدی صاحب راتوں رات بڑی دلچسپ صورتحال رہی ہے میرے حلقے میں. وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا نذیر عباسی جیت گیا, ادھر سے رجب عباسی جیت گیا, وہ نذیر عباسی جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پہ جیت سکتا ہے. دیکھیں نفرت کا ووٹ جب تھا نا, کینڈیڈیٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے نذیر عباسی ہے یا علی جدون ہے یا علی اصغر ہے. ہم نے دیکھا علی اصغر بھی ویک کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا تھا, اور ایک طرف پیسے بہائے جا رہے تھے. ہائیلی کوالیفائڈ, آپ چھوڑ دیں, میں آپ کو یہ بتاؤں جہانگیر خان ترین دونوں سیٹیں ہار گیا, جس نے پیسہ جو ہے بہایا. وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں وہاں گئے, وہ کہتے ہیں میں پہلے وہ تحریک انصاف میں تھے, آج کل وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ. کہتے ہیں میری آج کل ڈیوٹی لگی ہے کہ میں ملتان میں ان کے حلقے میں ایمبولینس سروس دے رہا ہوں, ڈسپنسریز لگا رہا ہوں, اور سارا کچھ کروں. اور این جی او ہے 5,000 روپے علیم خان نے بھی دیے اور انہوں نے بھی دیے. لطیف کھوسا کو سلام پیش کرتے ہیں جی, اس نے جو لیکن سعد رفیق کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ڈیموکریٹک ایک اس نے فوراً جو ہے وہ اس کو, لیکن ڈیفرنس بہت تھا سر جی, 50-60 ہزار کا ڈیفرنس. لیکن اس نے کوئی بات ہی نہیں کی, اس نے فوراً جو ہے نا مبارکباد دی. اچھا دیکھیں نا, ایک چلو جو بھی ایک اچھی بات ہے کہ سعد رفیق نے کوئی بات نہیں کی, اس نے کہا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں, اور وہ اس نے فوراً لطیف کھوسا کو مبارکباد. اور آپ کے دوست اون چودھری کے ساتھ 58 ہو گئی ہیں جی اس وقت. دیکھیں اون چودھری آپ اس حلقے میں تھے, آپ کو پتہ ہی تھا. نون لیگ کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم, اچھا اون چودھری کو میاں نواز شریف نے جب خود جا کے ووٹ دی, مریم نواز نے بھی وہاں پہ ووٹ اون چودھری کو دی, اور حمزہ اپنا شہباز شریف کی بھی اسی حلقے میں. رات کو مریم پھر آپ نے وہ لیک کر دی, ان کی ایک ویڈیو تصویر لیک کر دی. وہ اصل میں فون کس کو کر رہی تھی مریم, وہ پریشان ہو گئے تھے. اصل میں وہ آئے تھے وکٹری اسپیچ کرنے کے لیے, انہوں نے ڈریسنگ پراپر کی ہوئی تھی, اور میاں نواز شریف نے کھڑا ہونا تھا ساتھ, ادھر کھڑا ہونا تھا, پیچھے پورا پروٹوکول ہونا تھا. لیکن اب جب رزلٹ آنا شروع ہوئے اور پھر یکدم رزلٹ آنا بند ہو گئے, تو پھر پریشانی شروع ہو گئی, کیونکہ رزلٹ سب سے زیادہ کے پی سے جب آنا شروع ہو گئے, اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کلین سویپ ہی ہوئی ہے کے پی سے. جب 25-30 سیٹیں دیکھیں ایک لیڈ آ رہی ہے, تو وہ کس طرح وہ اسپیچ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں رات کو سارے رزلٹ لیٹ ہوئے. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام تھا رات 2 بجے تک رزلٹ دے دیتا. جو رزلٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے, اگر ایک شخص نواز شریف کے ایک ہے کہ 1 لاکھ انہوں نے کوئی ووٹ لیا, اور دوسرے یاسمین راشد نے, اور باقی 14 کے 14 لوگوں نے 0 ووٹ لیا ہے. بڑا کلین سا رزلٹ بنا ہے. 82,000 ووٹ تھے میاں نواز شریف کے, اور 1,15,000 ووٹ تھے یاسمین راشد کے. اچانک پھر وہ وہیں پہ فریز ہو گئے, 1,15,000 اور 1,71,000 ووٹ. دیکھیں ہم کہتے ہیں نواز شریف جیت گیا, لیکن نواز شریف کے خلاف جیل میں بیٹھی خاتون نے 1,05,000 ووٹ لیا عالیہ حمزہ کے ساتھ لاہور میں. عالیہ حمزہ کے ساتھ کیا ہوا کہ جتنا حمزہ نے ووٹ لیا, جتنا اس کا ووٹ مسترد کیا, اس سے وہ جیت رہی ہے. اور ایک اور آئرن 5500 لیڈی جو زرتاج گل, وہ تو بیٹھ گئی ہے. کل اس کے حلقے میں دیکھا کہ ایس ایچ او جا کر پریزائڈنگ آفیسر کو تھپڑ مار رہا ہے. وہاں پہ کمپلینٹ کی گئی کہ پریزائڈنگ آفیسر ملا ہوا ہے دوسرے مخالف امیدوار کے ساتھ, وہ جعلی ووٹ پول کروا رہے ہیں. ایس ایچ او وہاں پہ اندر گیا, پریزائڈنگ آفیسر کو ڈنڈے لاتے مکے مارتا ہوا وہاں سے لے کے چلا گیا. تو یہ صورتحال رہی ہے, لیکن وہ اس کے باوجود وہاں پر جو ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں 37 ہوگی ہیں جی مسلم نون کی, اور 58 جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی. دیکھیں ابھی یہ 266 جو نیشنل اسمبلی کی پوری ہوں گی نا, تقریباً 255 پہ ہے ایک نیشنل اسمبلی کی جو این اے 8 ہے وہاں پر, کیونکہ وہ شہادت ہو گئی تھی تو اس لیے, اور لیکن وہ بھی کے پی میں ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ رزلٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا آئے گا. تو یہاں پر یہ ایشو ہے کہ 60 سے بلال حضرت کیانی کو کامیاب قرار دے دیا گیا, پہلے تو ہار رہے تھے. دیکھیں چلو یہ تو تھوڑا سا جیتنے بھی دیں ان کو بھی, اتنا بھی نہ پہلے کچھ دیر پہلے تو وہ تقریباً 7,000 ووٹوں سے, نہیں یہ تو چیزیں ہیں ہار رہے تھے. وہ اب الیکشن کمیشن نے 265 میں سے 129 کی ابھی تک اناؤنس کیا گیا ہے. 58 پہ پاکستان تحریک انصاف, 37 پہ مسلم لیگ نون, آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی تک 130 ٹوٹل 129 آئی ہے, اب آنی ہے 266. جی ٹھیک ہے, 130 سے زائد ابھی پینڈنگ ہے. اس میں سے آزاد ذرائع نے کہا ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو فارم 45 کے تحت جو کلیکٹ کیے گئے ہیں, اس میں سے 138 اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اس کے علاوہ جو بتایا جا رہا ہے 48 بتایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی, اور 45 پیپلز پارٹی کی بتائی جا رہی ہیں. 100 بھی کر دیں, 100 بھی اگر تحریک انصاف لے رہی ہے, اور دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ لے رہی ہیں, تو اخلاقی طور پر تو جواز بنتا ہے نا. میاں صاحب کہیں جی آپ حکومت بنائیں, اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم آتے ہیں, ادروائز آپ حکومت بنائیں, ہم پنجاب میں حکومت بناتے ہیں اگر ہماری پنجاب میں آتے ہیں. لیکن پنجاب میں بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں نا, میرا خیال ہے تو پنجاب میں بھی آگے نہ کہیں نکل جائے. مسئلہ تو یہ ہے, اور میاں صاحب کے ساتھ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے, کیونکہ زرداری صاحب آگے بیٹھ گئے ہیں, اور ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ خرید و فروخت جاری ہے.
تو کہیں یہ نہ ہو کہ اپنا میاں صاحب کو واپس لندن بھیجنا پڑ جائے. یہ بڑا سرپرائزنگ ہے ویسے. اور بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا کہ ہم میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. وزیر اعظم نہیں بننے. تو اب یہ نہ ہو کہ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے ناظرین. یہ لیکن میرے خیال سے شوق پورا کر دینا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ایک دفعہ میاں صاحب کو بنا دیں, ایگزام ہے نا کہ بنا دیں, 1 سال 1.5 سال 2 سال, چلو جو بھی ہے وہ ایک دفعہ جو بھی کٹا کٹی. لیکن ایک چیز واضح ہوگی, جو خواب دیکھے جا رہے تھے 2/3 میجارٹی کے مسلم لیگ کی جانب سے, وہ تو اب چکنا چور ہو گئے, بلکہ تباہ و برباد ہو گئے. کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹ ہے اس پر جو رزلٹ دیا گیا ہے وہ انتہائی مشکوک رزلٹ ہے, اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. اب دیکھیں رزلٹ کیا آ رہا ہے جی, 14 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب 0-0-0, اور نواز شریف کے ووٹ ہیں اور یاسمین راشد کے ووٹ ہیں, اور جو ووٹ ٹوٹل درست ووٹ ہیں اس سے زائد جو ہے وہ دوسرے. اچھا, مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جہاں پہ جو اس کا رجسٹرڈ ووٹ ہے پورے اس سے بھی 500 آپ ووٹ یہ زیادہ دیکھیں, ڈالے گی. اسامہ احمد میلا ایک لڑکا ہے, بچہ ہے, اس نے محسن نواز رانجھا کو ہرا دیا ہے, اور شکست آپ چیک کریں 37,000 ووٹ سے, تقریباً جو ہے وہ 38,000 ووٹ سے. 1,36,000 یہ ہے سرپرائز, ووٹ. یہ ہے سب. آج کل میری بات ہو رہی تھی, میرے دوست ہیں سرگودا میں, انہوں نے کہا جی 5 سیٹیں اگر ٹرن آؤٹ ہو گیا, 5 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف لے لے گی. 59 ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کی, اور 37 ابھی تک مسلم لیگ نون کی ہیں. تو یہ صورتحال ہے ناظرین. آپ ساتھ ساتھ آپ بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں. لیکن کچھ بڑے یہاں پر اپسیٹس ہوئے ہیں, بڑے اپسیٹس نہیں کہہ سکتے, ہے تو حقائق. اگر ریالٹی دیکھی جائے تو اپسیٹ ایسا ہو گیا تھا کہ جرلو پھیل گیا تھا. یہاں پہ آپ کو کہیں بھی مسلم لیگ نون کا کوئی یہاں پر کینڈیڈیٹ ایسا امیدوار نظر نہ آتا, ماسوائے چند کے جو واقعی جیتے ہیں. لیکن جس طرح کی صورتحال اب نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں, 6 سیٹ جو راولپنڈی ٹوین سٹی کی ہیں, دونوں راولپنڈی شہر کی اور جو اسلام آباد کی, اس پر یہ بتایا گیا ہے کہ مکمل کی مکمل وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی, انہیں ہرایا گیا مبینہ طور پر. سر جب آپ 24 گھنٹے کے بعد رزلٹ دیں گے, ایک جیتنے والا بھی آپ اس کو بھی مشکوک کر رہے ہیں نا. اگر وہ جینون جیت بھی رہا ہے کوئی, تو آپ اس کو بھی مشکوک کر رہے ہیں. تو یہ تو چیز نظر آ رہی ہے. پھر ایک بندہ پہلے آپ جیت رہے ہیں, اچانک رزلٹ رکتا ہے, رکنے کے بعد آپ 50,000 لیڈ دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے, یہ راولپنڈی میں بھی ہو رہا ہے. اس لیے راجہ بشارت بھی سامنے آ گیا, اور یہ بھی آ گیا. یہ قوم بیدار ہو چکی ہے. قوم نے اپنے شعور کا عملی مظاہرہ اپنے ووٹ کے ذریعے کیا. کسی احتجاج میں نہیں گئے, کوئی تھوڑ پھوڑ نہیں ہوئی. جا کے ایک جمہوری جو ان کا جو حق تھا وہ جا کے انہوں نے استعمال کیا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ نتائج کس طرح کے آ رہے ہیں, اور مزید کس طرح کے نتائج آئیں گے. انوار باسی اور نور صدیق کو اجازت دیجیے گا. اللہ